جس مالک عظیم و برتر اعلیٰ والا کے صدقے ہمیں یہ خوبصورت گھڑیاں تربیت کی، تعلیم کی، عشق کے سوختہ کرنے کی اور پکانے کی، رحمت کی، برکات کی، سعادت کی تعلیمات ربانی اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کو منور کرنے کی نصیب ہوتی ہیں۔ اور آپ تمام احباب دور و نزدیک سے اس جمعہ کے پروگرام اور جمعہ کی اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی المرتبت آپ کی بارگاہ کا صدقہ و عنایت ہے کہ ہم جیسوں کو بھی اپنی امت میں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں۔ یہ ان کی لجپالی، مہربانی اور ہم جیسوں سے پیار، ہم کمیوں سے پیار، ہم گناہگاروں سے پیار ہے۔ اگر حضور کہہ دیں مالک کو، مالک اسے میری امت سے باہر نکال دے، آپ کیا سمجھتے ہیں رب رہنے دے گا؟ حضور فرما دیں یہ ہمارا نہیں ہے، وہ حضور کا رہے گا؟ بس یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرم نوازیاں ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا کیونکہ بیچ میں ربیع الاول کے جمعہ آ گئے، اس میں پھر ربیع الثانی آ گیا، تو آج کا موضوع ہم واپس اپنی یہ 24ویں نشست ہماری سورہ الحجرات کی ہو رہی ہے۔ 24ویں نشست، ساری نشستیں الحمدللہ اس وقت تک تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، اس وقت تک ہماری ویڈیوز جو ہیں ان کی تعداد 500 سے اوپر جا چکی ہے۔ 500 سے اوپر، 500 مختلف موضوعات جو مسجد کے اندر خطابات بالخصوص ہوئے، وہ سب کے سب یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، یہ اس کے کرم اور توفیل کے بغیر ممکن نہیں، فضل ہے اس کے حبیب کا۔ انہیں نوکروں کی کمی نہیں، مہربانی ہم سے نوکری لے رہے ہیں۔ تو آج کا مضمون ہمارا، پچھلا مضمون جو 23ویں نشست تھی وہ ہم نے اس بات پر ختم کیا تھا، آیت نمبر 9 کا، جس میں اللہ نے فرمایا تھا جب دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہو جائے، تو فرمایا ان میں صلح کروایا کرو۔ تھوڑی سی آواز کم کریں گے، ساؤنڈ اس میں سیٹی زیادہ ہے، بس چلیے اوپر سے کر لیں، بے شک بس تھوڑی سی گین، تھوڑی سی، بس مجھے ایک طرف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی پھر حصہ ہے الیکٹرانکس کا، تو ہمارا کام ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، سرکشی کرے، تو اس گروہ سے جو لڑو، جو زیادتی کا مرتکب ہوا، اسے سمجھاؤ، سکھاؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف جوڑنے اور صلح کی طرف آ جائے۔ اور اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو، پاکستانی انداز میں نہیں، عمومی طور پر، کہ جس طرف تگڑا پاسا دیکھا اس طرف بٹھا دیا۔ جب دیکھا کہ یہ تگڑا ہے، غلط بھی ہے، دوسرے کو چلو تم معافی مانگ لو، چل تم ماڑا ہے، کوئی غلط، تم معافی مانگ لے۔ یہ طریقہ پاکستان میں یا دنیا میں چلتا ہے، ظلم کے نظام میں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ جس دن اس کے عدل کا نظام کھڑا ہوا نا، قیامت کے دن، بڑے بڑے کلگیوں والوں کی کلگی نکل جانی ہے۔ اس لیے ہمیشہ پیار اور صلح والا معاملہ رکھا کریں، ہمیشہ محبت اور شفقت کا معاملہ۔ ہاں، انتظامی معاملات میں وہ معاملات اور ہوتے ہیں،
وہ معاملات اور ہے، وہ مختلف ہے، وہ اس پر امانت اور دیانت کے ساتھ کسی سے پوچھنا، امانت کا پوچھنا، خیانت نہ ہونے دینا، اس پر پہرا دینا، انتظامی معاملات میں، گھر کے گھریلو معاملات میں، اولاد کے ساتھ، وہ معاملہ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا ہماری یہ ویڈیوز پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے نا، تو جو انصاف کرنے والے ہوں گے ان کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پوری دنیا سنے، جس کو جہاں میسر ہو بات اور عدل کرنے کی بات آئے، یاد رکھیں اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا حق کی گواہی دو، سچی بات کی گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے رشتہ داروں حتیٰ کہ والدین کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں میں۔ اسی مضمون میں اگلا مضمون اللہ نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا دونوں ٹھیک ہے، مل گیا، وصل ہو گیا۔ فاصلحوا بھی ٹھیک ہے، وصل ہو گیا۔ فاصلحوا بھی ٹھیک ہے، فاصلحوا بس دونوں آپس میں اپنے صلح کریں۔ بین اخویکم کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، یہ بھی رب نے فرمایا، صلح کرواؤ بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت کی جائے، رحم کیا جائے۔ پتہ لگا اس آیت کی روشنی میں پہلی بات تو یہ ہے سب اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، سب اہل ایمان بھائی۔ جس نے تاجدار کائنات کا کلمہ اور رب کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کالے رنگ کا ہو، وہ غریب ہو، وہ مجبور ہو، وہ محکوم ہو، وہ مزدور ہو، وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کسی بھی مزدوری سے وابستہ ہو، کوئی کسی طرح کم نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں جو برادریوں کے تصور رکھ لیے گئے ہیں، برادریوں کا تصور اسی قرآن میں آیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے۔ کوئی کسی بھی برادری اور ذات سے ہو اور کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، وہ 21 سکیل کا افسر ہو، 20 سکیل کا افسر ہو، یا اس کے ہی دفتر کا کام کرنے والا نائب قاصد ہو، چوکیدار ہو، سیکیورٹی گارڈ ہو، فرما دیا ہے کہ سن لو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور نہ پیشے کے اعتبار سے کوئی کمتر ہے اور نہ ہی برادری کے اعتبار سے کوئی کمتر ہے۔ آج ہمارے ہاں پھر یہ سر چیز اٹھا رہی ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں، فلاں ذات والے کمتر ہیں۔ آگے اللہ نے اس کا اظہار فرما دیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے، شان والا وہ ہے، اتقاکم جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ سے خوف رکھنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں ڈرتا ہے کہ میں اس کے حضور کھڑا کیسے ہوں گا۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب میں اس آیت کے حصے کو پہلے حصے کی طرف دوبارہ لے کے جاتا ہوں کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کا اظہار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود ارشاد فرمایا کہ مومن کے مومن پر کیا حقوق ہیں، اس میں ارشاد فرما دیا ہے۔ سب سے پہلا حق فرمایا ایّ المسلمین خیر، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ عرض صحابہ نے حضور سے پوچھا سب سے افضل مسلمان کون ہے، بہترین مسلمان؟ قال من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ ہاتھ ہوتا ہے اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے چاہے جھوٹی ہو، اور زبان ایسی بات، ایسا جملہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس کی غیبت ہو، اس کی برائی ہو، اس کی چغلی ہو، اس میں نقص نکالا جائے، اس کی کمیاں بتائی جائے، اس پر کوئی بہتان باندھا جائے، یہ ساری باتیں اس زمرے میں آتی، گالی نکالی جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت پیارا اور قیمتی جملہ انسانیت کو عطا فرمایا۔ فرمایا کعبۃ اللہ، سن تو اللہ کے گھر کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، مگر سن کعبۃ اللہ کو کہا کعبہ تو سن، تجھ سے زیادہ ایک عام مسلمان کی عزت افضل ہے۔ جس کعبے کو لاکھوں روپیہ لگا کر ہم طواف کے لیے دیکھنے جاتے ہیں، جہاں پر عبادت کرنا، 2 سجدے کرنا ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، حضور نے فرمایا اے کعبہ سن، تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت، تجھ سے عظمت بڑھ کر ہے، اور اسی عظمت کو ہم ایک دوسرے کو تار تار کریں۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں عادت پڑ گئی بس اتنا بتائیں کہ واہ واہ، میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے اندر ایک اور طبیعت آ گئی، اصلاحی بات سننے کی حوصلہ ہم میں ختم ہو گیا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر فرمایا کچھ ذہنوں میں یہ بات شاید تھی کہ ہجرت واقعی بہت بڑا کام تھا اس دور میں، حضور کی بارگاہ میں اذن کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا بہت بڑا جہاد تھا اس وقت۔ جہاد بھی سیف کے حکم سے پہلے ہجرت سب سے بڑا رکن تھا۔ تو فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے، وہ بھی مہاجر ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جگہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، اندر بدلنے سے سب کچھ ہوگا، حضور یہ فرمانا چاہ رہے۔ دل سے بات ختم نہ کی جائے، اور دل سے بات کو ختم جب تک نہ کیا جائے، بزرگ تو کہتے کعبہ جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دلوں گل نہ مکائیے، یہ بات ہمارے لیے سمجھنے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ اس کی وضاحت فرمائی، اور اس حدیث کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں حدیث ہو بہو آ رہی ہے۔ کیسا بھائی ہے؟ اب جب آپ یہ بات سوچ لیں گے تو آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا، میں تو وہ فلاں بندہ برابر ہے؟ برابر ہے، اگر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور آپ نے بھی کلمہ پڑھا، میں اور وہ برابر ہیں؟ برابر ہے۔ میں اور یہ صفائی کرنے والا مسلمان ہو تو برابر ہے؟ برابر ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، رب نے اسے اپنے ہاں برابری میں اٹھانا ہے۔ اللہ نے نہیں دیکھنا کہ کیا اس کے پاس اور کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، رب نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے یہ میرے لیے اور میرے مخلوق کے ساتھ کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. پھر اس کے حقوق بتائے کہ حق کیا ہے. پہلا حق فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے بھائی کو مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ہمارے ہاں کو مشکل میں پڑ جائے ہو کر یہ ہے ہی ایسا تھا، اچھا ہوا اس کے ساتھ، اندر سے اگر زبان سے نہ بھی کہے تو سائڈ پہ جا کر کہیں گے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، بالکل اسی طرح جو بزرگوں کی عقائد سنتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ وہ بزرگ، یہ قرآن و حدیث والی بات نہیں مگر سمجھانے کے لیے. وہ بزرگ جا رہے تھے تو دریا کے کنارے چل رہے تھے، وہاں ایک بچھو تھا، وہ بار بار اٹھاتے کہ اس کا پانی میں ڈوب جائے گا، وہ اس کو ڈوبنے سے بچاتے، وہ اسے ڈنگ مارتا، پھر ڈوبنے سے بچاتے، وہ انہیں ڈنگ مارتا. کسی نے تلامذہ نے مریدوں نے کہا حضور چھوڑ دیں اسے، وہ ہر دفعہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے آپ پھر اسے پکڑ لیتے ہیں. فرمایا بیٹا وہ اس کی تربیت ہے، یہ ہماری تربیت ہے. تربیت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں تاجدار کائنات کی سیرت سے لی جائے. میلاد منانا، حضور غوث پاک کی 11ویں منانا، ختم کرنا، کل کرنا، چہلم کرنا، اصال ثواب کی محافل کرنا، عمرے پر جانا، حج کرنا، یہ ساری برکات اپنی جگہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی سے پیار کرنا، اس سے شفقت والا معاملہ رکھنا، اس پر ظلم نہ ہونے دینا. اگر ظلم نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں تو یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کیسز کہاں سے پڑے ہیں؟ کوئی قتل کا کیس ہے، کوئی ہرجانے کا کیس ہے، کوئی جائیدادوں پر قبضے کا کیس ہے، کوئی بہن بھائیوں کی جائیداد کی وراثت کے کیس ہیں، ہر قسم کے کیس. یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہمارے لیے. مسلمان وہ ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، تاجدار کائنات کے جملے سے بڑھ کر کوئی پرتاثیر جملہ اور لفظ نہیں ہے. فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اور مشکل حالات میں اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا. آقا کی سیرت میں کیسا معاملہ تھا؟ حضور کسی کو بے یار و مددگار چھوڑتے تھے؟ عبداللہ ابن ابی جیسا کافر، منافق اعظم، رئیس المنافقین، مرنے کے قریب آیا، اپنے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھائے. ساری زندگی اسلام کے خلاف چلا. سید عائشہ صدیقہ کے معاملے میں اتنی تکلیف دی اس نے حضور کو بتا نہیں سکتے. حضور پھر اس کا جنازہ پڑھانے چل پڑے. مسلمان کا بھائی کا معنی سمجھیں. حالانکہ وہ دشمن تھا، جانتے تھے حضور، کچھ نے کہا قتل کر دیتے ہیں. فرمایا اگر اس موقع پر قتل کر دیا عبداللہ ابن ابی کو، ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، ہمارے دین کی دعوت رک جائے گی، لوگ دین میں آنا چھوڑ دیں گے. حضور کی دور اندیشی دیکھیے. پھر فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. جو کسی کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جو شخص کسی کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، لو مشکل کشا، حضور نے فرمایا مسلمان دوسرے کا مشکل کشا بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ اس کی اخروی مشکلات کو حل فرما دے گا، اخروی مشکلات کو حل فرما دے گا. آج یہاں دنیاوی مشکلات، مثال دے رہا ہوں، کسی کا میٹر لگنے والا اور جائز تھا، جل بھی میٹر اس کا گیا ہے،
چلیں کسی کی چوری ہو گئی اور اس طرح کے معاملات میں محکمانہ باتوں میں نہیں جانا چاہتا، مثال دے رہا ہوں، ہاسپٹل میں کام پڑ گیا، ڈاکٹر کا کام چیک اپ کرنا ہے، سٹاف کا کام اس کو چیک اپ کرنا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی مشکل حل کرے، اس سے پیار سے ڈیل کرے، اس کے درد کو سمجھے اور ہر ایک کے درد کو سمجھے۔ جو دفتر میں آ جائے وہ سمجھے کہ یہ اللہ کا نمائندہ بن کر، مہمان بن کر آ رہا ہے۔ جو بھی ہو، جس معاشرے میں ہمارے پاس کام کرنے والا شخص ہے دکان کے اوپر، وہ شخص بھی مجبور ہوتا ہے، میری مجبوری ہے، میں مجبور ہو کر، کوئی ایسے ہاتھ میں لاتا ہے آپ بتائیں مجھے؟ کوئی مجبور ہوتا تو کہتا میری مجبوری ہے، اور کہے جی نہیں جی اس کی تو عادت ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ اللہ کو حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں آ رہی ہیں۔ اس کی دل جوئی کرنے سے رب راضی ہوگا، جو اسے ٹھنڈی آ نکلے گی، مولا اس نے میرا کام کیا ہے، تو بھی اس کا کوئی کام رہنے نہ دے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں نے کون سا کام کیا تھا۔ آپ نے جو مخلوق سے پیار کیا، حضور کی امت اور اپنے بھائی سے پیار کیا، آپ کو خبر نہیں ہوگی، رب آپ کے اعمال کو فرشتوں کے پر لگا کر پرواز کر دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کتنے پیسے ملے گے، کیا مفاد ملے گا، نچوڑا کیسے جائے گا۔ ہمیں چھوڑے لوگ تو مسجد کو ہماری نہیں چھوڑتے، ہماری کیا کسی مسجد کو نہیں چھوڑتے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن و حدیث کی باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ بس چوما رکھا اور ادب کر لیا، بس ادب اس کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی ادب ہے جو مصطفیٰ نے کہا اس پر کر گزرے۔ زندگیاں نہ بدلی تو کیا فائدہ؟ اگر زندگی نہ بدلی، عمل نہ بدلا، خیر نہ آئی، ہماری زبان نہ بدلی، ہمارے اعمال نہ بدلے، ہمارے اخلاق نہ بدلے، ہمارے کردار نہ بدلے، ہمارے معاملات نہ بدلے، جہاں سے گزر جائیں لوگ کہیں یا اللہ گزر جائے بس، یہ گزر جائے صحیح تسلی سے بس، اور جہاں سے گزرے ایسے بھی ہیں لوگ کہیں گے جائے ہی نہ ہمارے پاس بیٹھ جائے، ہائے ہائے، ایسے بنے کہ لوگ کہیں جائے ہی نہ ہمارے پاس بیٹھ جائے۔ 2 منٹ دے دیں، 4 منٹ دے دیں، بس آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ ایسی زندگی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا دین دینا چاہتے ہیں۔ یقین جانے جو باتیں کر رہا ہوں لگ تو خواب ہی رہی ہیں نا ویسے، خواب والی، بولیے لیکن کس کی باتیں ہیں یہ؟ اگر ہم اس کے 50% پر بھی عمل شروع کر دیں، معاشرہ کیسا ہو جائے گا؟ آنکھیں بند کر کر ایک لمحے کے لیے دل میں درود پاک پڑھ کے نقشہ تو دیکھیے ذرا، سکون نظر آتا ہے کہ نہیں جب حضور کے فرمان کو ایسے معاشرے پر امپلیمنٹ دیکھتے ہیں؟ اعتماد ہی اعتماد لگ جاتا ہے کہ اب ہر ایک پر اعتماد لگے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، یہ وہ فرامین جنہیں ہم بھول چکے ہیں۔ دعویٰ ان سے محبت کا ہے، دعویٰ ان سے چاہت کا ہے، اور معاملات ہمارے بالکل برعکس ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی بات، واہ واہ، فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کی عیب پر پردہ پوشی، یعنی ایسا عیب جسے اس نے ماضی کی زندگی میں کبھی کیا تھا مگر بعد میں شرمندہ ہو گیا اور بعد میں بدل گیا، مگر لوگ اس کی پچھلی زندگی کی عیب پوشی کرتے رہے، عیب برداری کرتے رہے، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، تانا زنی کریں، تو فرمایا لوگوں سنو، جو کسی کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ قیامت کے دن، جس دن کوئی اور پردہ نہ ہوگا سوائے اس کے ستار العیوبی کے۔ مجھے کسی نے بات بتائی، میں تو رو پڑا، کہنے لگا احسن بھائی سنیں، قیامت کے دن یہ ہماری جو دماغ کی میموری کی جو چٹ ہے زندگی کی، یہ چٹ اللہ نے جو ہماری جو کیا کہتے ہیں سم ہوگی، یا جیسے وہ چاہے، اگر اس نے ہماری زندگی کی فلم دن و رات کے سارے لمحات اللہ نے اگر پوری قیامت کے منظر میں پردہ سکرین پر چلا دیے، آپ کے بچے بھی بیٹھے ہوں، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی بیٹھی ہوں، مائیں بھی بیٹھی ہوں، گھر والے بھی بیٹھے ہوں،
اس عالم کے اندر بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بس یہ سوچ لانا، یہ سوچ و فکر کو رہنے دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہمارے اندر یہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہم مادیت میں، اپنی نفس کی خواہشات میں، اپنی انا میں، اپنی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں مالک کی پرواہ نہیں رہی کہ اس سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا، مالک تھا، آقا کو مار رہا تھا، نہیں، آقا اپنے غلام کو مار رہا تھا، مالک غلام کو مار رہا تھا۔ حضور بازار میں تھے، سب کے سامنے پیٹ رہا تھا، صحابی تھے، کوئی وجہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتا، بہت بڑی وجہ ہو۔ سرکار نے ان کو ایک ہی جملہ کہا، اللہ کے بندے، اللہ اس سے زیادہ تجھ پہ حق رکھتا ہے، ڈر جا، وہ تجھے کچھ نہیں کہتا، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اس سے تجھ پر زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، وہ تیرے پردوں، تیری عیب پوشی کرتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ ہم کسی کی 70 برس کی نیکیاں یاد نہیں رکھتے، ایک گناہ مل جائے نا، ایک کمی مل جائے، اس کو ایسے ڈنڈورتے ہیں جیسے 70 سال میں اس نے کیا ہی گناہ ہے۔ ہر عالم میں یہی حال ہے، اور دعوے دیکھیں ہمارے کیسے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ہے مومن مومن کا بھائی ہے، بھائی بھائیوں سے ایسا کرتے ہیں۔ بھائی بتاؤں بھائی کیسا ہوتا ہے، سننا چاہتے؟ بھائی دیکھنا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں، وہ بھائی تھے، اور وہ جو بھائی جن کے بارے میں آیا قرآن میں، وہ ان کے خالہ زاد بھی تھے، ستیلے بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھی تھے، کیونکہ اس وقت اجازت ہی یعقوب علیہ السلام کے دین کے اندر کہ آپ جو ہیں اکٹھی 2 بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ان کے خالہ زاد بھی تھے، ستیلی ماں کے ایک باپ کی اولاد تھے، اور جب سب کچھ ہو گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کھڑے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ عزیز مصر ہے، اور پوچھا انتا یوسف، تو وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینک دیا، اور کنویں سے نکلا تو ہم چند درہموں میں جسے فروخت کر دیا تھا، جسے ہم مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، وہی یوسف ہے؟ انتا یوسف، یہ قرآن کے جملے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ فرمایا جی میں وہی یوسف ہوں، میں وہی یوسف ہوں۔ قال انا یوسف ھذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور اس کے بعد کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا؟ انہوں نے ان کو شرمندہ ہی نہیں کیا، انہوں نے ان کو شرمندہ ہی نہیں کیا، بلکہ بس اتنا کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، بس تمہیں شیطان نے ورغلا دیا تھا۔ ہائے ہائے، نبوت کے ادب کی انتہا دیکھیں بھائی، دیکھیں یوسف جیسا، شرمندہ نہیں کیا انہیں، شرمندہ ہی نہیں کیا، بس اتنی بات کہہ دی یغفر لہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے، سب سے بہترین مہربان وہ ہے۔ اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ مالک ان نزغ الشیاطین بین و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کروایا تھا، میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں۔ آج ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے؟ آج ہم ان اخلاق سے دور ہیں کہ قریب ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر بھی یہی جملے کہے، لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، جاؤ تمہیں آزاد کیا، جاؤ، تم پر کوئی گرفت نہیں۔ حضور اگر بدلہ ہی لینے لگ پڑتے، صرف بدل لیتے تو کوئی بھی نہ بچتا اور انصاف ہوتا۔ وہ آج جیتنا جیتنا ہر کوئی کھیلتا ہے، بزرگوں نے بتایا ہارنا بھی کھیلنا چاہیے، رب اس کے صدقے ہیرا بنا دیتا ہے ہارنے والا۔ کسی نے اچھی بات کہی، رشتوں میں ہار جایا کرو،
ہارنے والا جیت جائے گا. ہم رشتوں میں جیتنے لگ پڑتے ہیں. ہم رشتوں میں جیتنے لگ پڑتے ہیں. جب سے رشتوں میں جیتنا کھیلنا شروع ہوئے ہیں تب سے ہمارے رشتے نہیں رہے. ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، آپ اپنے رشتوں کو دیکھتے جائیں. کیا وہ والی گرمی رہی جو آج سے 20-25 سال پہلے تھی؟ میں انشاءاللہ صلہ رحمی پر گفتگو کروں گا آگے. میں حضور ابھی تو میں صرف مسلمان پر حقوق کی بات کر رہا ہوں. آگے فرمایا، حضور نے فرمایا لا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فرمایا مومنوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. یہاں ہمارا حسد سے برا حال ہو جاتا ہے. حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو. ہائے ہائے، دیکھو تو ایسے منہ نہ پھیرو کہ میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں. یہ اسی تاجدار کائنات کی رحمت کے فرامین ہیں جن کی شفاعت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، جن کی معرفت کے لیے قبر میں جا کر آقا کی زیارت ہونی ہے. یہ ان کے فرامین ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. فرمایا ان سے رخ نہ پھیرو. اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے. یعنی ایک بندہ خریداری کر رہا ہے، اچھا تو اس کا سودا خراب کرنے کے لیے یا تو اس کی قیمت گرا دے، یا بیچنے آیا تو اس کی قیمت بڑھا دے کہ اور کچھ نہیں تو میری طرف آئے گا، پھر میں بھی انکار کر دوں گا تو سودا خراب ہو جائے گا. حضور نے منع فرمایا. اسلام تو وہ دین ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا، اور یہ بھی حدیث کے الفاظ میں مفہوم فرمایا، اور فقہا نے بھی اس پر کام کیا اور بتایا، جب کسی کے گھر رشتہ پیغام نکاح چلا جائے، منگنی کا پیغام چلا جائے، تو کوئی دوسرا پیغام نکاح نہ بھیجے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. ہمارے ہاں تو آپشنز رکھی جاتی ہیں، اور اللہ کرے سب کے بچے لڑکے پڑھ جائے، لڑکیوں کی خیر ہے، لڑکے پڑھ جائے. اور یہ بتاؤں، میں استاد ہوں، آج بیٹیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں کالج یونیورسٹیز میں، سکولز میں بیٹیاں زیادہ پڑھتی ہیں. فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، رخ نہ موڑو، سودے پر سودا نہ کرو. اور حضور کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یہ عرب کے اس معاشرے کے لیے بات فرما رہے ہیں جہاں پر گھوڑا آگے نکل جاتا تو اس پر نسلیں لڑائیوں میں ختم ہو جاتی. یہ انہوں نے ہمارے دادا ابو کا گھوڑا آگے گزارا تھا، کیسے گزارا تھا؟ آج بھی ایسا نہیں ہے. نسلی لڑائیاں چل رہی ہیں، زمینوں پر، جائیدادوں پر، قبضے اور معاملات پر. حق، عدالت، امانت، دیانت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دعویٰ ہے ہم تاجدار کائنات کے امتی ہیں، دعویٰ ہے ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. بالکل دعویٰ درست ہے مگر دلیل تم نہیں دے رہے، تمہارا عمل کچھ اور ہے. زر زمین کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا. یاد رکھو قبر ایسی شے ہے، کسی سے پوچھو، ارب پتی سے بھی پوچھو، کروڑ پتی بھی جاتا دیکھو، میں نے اس کی تو جیبیں خالی ہی دیکھی ہیں، خالی کفن دیکھا ہے اور کچھ نہیں اس کے ساتھ جاتا. سید عائشہ صدیقہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حکم سے ایک بکری صدقہ کی یا بانٹی. فرمایا عائشہ کیا بچا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ دستی کا گوشت بچا ہے. فرمایا نہیں عائشہ، بچا وہی ہے جو اس کی راہ میں تقسیم اور خرچ ہو گیا ہے. بچا ہی وہ ہے، بچا ہی وہ ہے، باقی کچھ نہیں بچا. یہ تو پیچھے وارثوں کے لیے ہوتا ہے. بچتا وہی ہے جو اس کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اس کی راہ میں دے دیا جائے. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے.
مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو کمتر نہیں سمجھتا اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. اور حضور نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے، تقوی اور پرہیزگاری یہاں، سینے کی طرف اشارہ فرمایا. اور کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، حقیر کمتر سمجھے. اور ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو پامال کرنا حرام ہے، حرام ہے. بتائیں آج یہ حرام کام ہمارے معاشرے میں کیسے جاری ہے، ہمارے گھروں میں کیسے ہو رہا ہے. آج ہم آقا کے فرامین سے دور چلے گئے، ہمارا معاشرہ دن بدن اندھیر نگری بنتا جا رہا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جب سے دور ہوئے تب سے ہی یہ دنیا وبال بن گئی. آؤ پلٹ آؤ آقا کے فرامین اور اللہ کے احکام کی طرف، اسی میں زندگی ہے. وما علیہ الا